بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد حمد و صلات، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے گئے۔ یوں فرمایا ہے کہ اے معاذ، میں تجھ کو تقوی اللہ، صدق کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غضب، نرمی کلام، بذل سلام، لزوم امام، تفقہ فی القرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت کو، ناحق آزی، کوتاہی آرزو، حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں۔ زبردست نصیحت ہے، سب جامع نصیحت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اب اس سے بڑھ کے مجھے وصیت کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بہت زبردست وصیت ہے۔ اور بادشاہ وقت کوئی نصیحت کیا ہے اورنگزیب علیہ رحمۃ، یہ بھی ان کی کتنی بڑی دلیری کی بات ہے، ہمت کی بات ہے کہ بادشاہ وقت کو۔ ہم سب لوگوں کے لیے ان وصیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب بادشاہوں کے لیے ضروری ہے تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے۔ حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلے گئے اور یوں فرمائے کہ اے معاذ، میں تجھے تقوی اللہ، صدق کلام، وفائے عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، رحم بر یتیم، حفاظت ہمسایہ، ضبط غصہ، نرمی کلام، بذل سلام، لزوم امام، تفقہ فی القرآن، حب آخرت، خوف حساب آخرت، کوتاہی آرزو اور حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وصیت کتنی بڑی وصیت، سب کچھ آ گیا اس میں۔ ہم لوگوں کو پڑھنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ بار بار پڑھنے اور خاص سے ہم لوگوں کے لیے لازم و ضروری، سب کے لیے ضروری۔ خوف حساب آخرت، کوتاہی آرزو، حسن عمل کی وصیت کرتا ہوں اور منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کرے، کسی مسلمان کو برا بھلا کرے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو ناگواری ہو جائے گی۔ یا کسی کاذب کی تصدیق کرے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جھوٹا آدمی ہے، خوش آمد اس سے کرے، اس کی تصویر یعنی اس کا اچھا سمجھے، کسی مسلمان کو برائے یا کسی کاذب کی تصدیق کرے اور صادق کی تکذیب کرے، کاذب کو مانے اور صادق کو دور کرے، منع کرے۔
یا امام عادل کی نافرمانی کرے، یہ بھی نہ کرو، اور فساد فی الارض میں حصہ لے، زمین میں فساد ہو رہا ہے، اس میں آپ نے اور زیادہ تیزی پیدا کر دی، بہت برا۔ ہم کو آپ کو پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ صلح مصالحت رہے، آپس میں اختلاف کو بڑھاوا۔ اے معاذ اللہ کا ذکر کر، اے معاذ اللہ کا ذکر کر، ہر شجر و حجر کے قریب جہاں ہو اللہ کا ذکر کریے۔ ہم لوگ گئے تھے، میں تھا، ماشاء اللہ صاحب ساتھی تھے، تو اسٹیشن کی طرف سے گزرے، رکشے میں تھے، فرمایا کہ قمر زمان آجی آؤ، دو رکعت نماز یہاں پڑھ لی جائے، اسٹیشن پر، بڑے اسٹیشن پر اس کے پلیٹفارم پر کہا اور دو رکعت نماز پڑھ لی جائے، تاکہ زمین بھی ہم لوگ کی نماز پڑھنے کی گواہی دے۔ میں خود میرے ساتھ واقع ہوا، ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ ہم لوگ دو رکعت نماز پڑھ لیں۔ بہت دنوں کے بعد یاد آیا واقعہ ہمارا۔ ویسے ہی حضرت کے ساتھ ٹہلنے کے لیے رکشے ہی پہ تھے، اس میں موٹر نہیں تھا، رکشے پہ تھے، اور دو رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ یہ بھی قیامت میں گواہ ہوگی، یہ نماز پڑھنے کی گواہ ہوگی۔ اس کی قدر معلوم ہے کہ بزرگوں کو اپنے وقت کی قدر تھی۔ کیا کہ اپنے حضرت کا حال بیان کریں، وقت کی کتنی قدر تھی۔ اور منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلم کو برا بھلا کہے یا کسی کاذب کی تصدیق کرے۔ جھوٹا آدمی آ کے بات کر رہا ہے تو وہاں میں ملا رہے ہو، اپنے وقت کی قدر کرو۔ اور صادق کی تکذیب کرے یا امام عادل کی نافرمانی کرے، تو امام بادشاہ ہے، حکمراں ہے، اگر وہ سچا ہے تو اسے تکذیب نہ کرو۔ اور فساد فی الارض میں حصہ نہ لے، اسے مانے میں ہرگز فساد ہو رہا ہے اس کو بڑھاؤ نہیں، گھٹانے کی کوشش کرو۔ کتنی نصیحتیں ہیں مجھے اس میں۔ اے معاذ اللہ کا ذکر کر، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہم لوگ کے لیے تو اور زیادہ نصیحت ہے، ہم سب کے لیے، وہاں معلوم ہوگا کیا ملا۔ اور فساد فی الارض میں اے معاذ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ہر شجر و حجر کے قریب، اور ہر گناہ سے توبہ کر، صغیرہ کبیرہ سب سے اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بہت جامع۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہر گناہ کی توبہ کر، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ طور پر، اور علانیہ گناہ کے علانیہ طور پر۔ رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کیا کہ یا رسول اللہ، میں خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ کوئی خادم ہے بار بار خطا کر رہا ہے تو کتنی مرتبہ بس سکوت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اسے عرض کیا کہ کتنی مرتبہ معاف کروں؟
تو فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ. تو کہاں روایت ہے؟ روایت ہی معلوم نہیں، عمل تو بہت دور کی بات ہے. ایک مرتبہ بھی کوئی معاف نہیں کرتا. اللہ ہم سب لوگوں کو ان اخلاقیات پر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمائے ہوئے تھے عمل بھی کرتے تھے، عمل کی توفیق. ہم سب مکلف ہیں بول صاحب، یہ نہیں کہ وہ زمانے کے لوگ مکلف تھے، ہم لوگ آزاد ہیں. فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ. رواہ مسلم فی صحیح، یعنی مسلم کی روایت ہے یہ. کم ترین دعا گویان نیاز مند حضرت سلطان اسلام. بادشاہ کو لکھتا ہوں، اظہار نیاز مندی و خاکساری کرتے ہوئے لکھتا ہوں، نعمت امن و امان، رونق اسلام، قوت شعر اسلام کے ظہور پر شکر و ثنا کرتا ہے. کہ آپ کی حکومت میں بادشاہ کو لکھ رہا ہے آپ کے زمانے میں امن و امان ہے، اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں. نیز آپ کے لیے درازی عمر، شوکت و ظفر اور نصرت کی دعا کرتا ہوں. یہ بندہ زاویہ نامرادی اور گوشۂ شکستگی میں درشوں کے ساتھ دعا کرتا رہتا ہے. کیونکہ یہ دعا خلوص دل سے ہے اور پس پشت ہے، اسی امید ہے کہ قریب قبولیت ہوگی. دعائیں کرو، تنہائی میں دعا کرو، اپنی اصلاح کے لیے، پوری امت کی اصلاح کے لیے. آفتاب دولت و سلط محمد بن پھر دعا بھی کر رہے ہیں ان کے لیے. کیونکہ یہ دعا خلوص دل سے ہے اور پس پشت ہے، اسے امید ہے کہ قرین قبولیت ہوگی. آفتاب دولت و سلطنت بر افق مجد والا تاب آباد بن نبیل امی والا آلہ امجاد علیہ وآلہ الامجاد علیہ وعلیہم الصلاۃ و تسلیمات و تحیات و برکات. بہت اچھی. کیونکہ بابا شاہ ولی اللہ صاحب بھی سناتے رہتے تھے، لیکن وہ اردو میں نہیں سناتے، فارسی سناتے. اس میں اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن مجلس میں برابر فارسی جو عبارت ہے سناتے بڑے جلد سے. میرا خط علامہ ہے تو اس وقت بھی سنایا ہوگا. یہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. زندہ واقعات موت کے آتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. خیر قرائے فلاں و غنیمت شمار عمر، دا پیشتر کی باغ برایت برا نماز. اچھا، خیر قرائے فلاں و غنیمت شمار، اے فلاں وقت کو غنیمت سمجھو. خیر قرائے فلاں غنیمت شمار عمر، دا پیشتر کی باغ برایت فلاں. اس سے پہلے کہ کہا جائے کہ فلاں آدمی مر گیا، اس کہلانے سے پہلے دنیاوی زندگی کی قدر کر لو. اللہ مجھے بھی توفیق دے مولانا. ہم تو زیادہ مستحق ہیں، بیمار ہیں، اور بیماری ظاہر ہے کہ رہ جانے والی ہوتی ہے موت کی طرف. ایسے دل سے دعا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میرے لیے، میری اولاد کے لیے، جتنے سب ہمارے روحانی اولاد ہی ہیں، سب کے لیے دعا کریں ایک دوسرے سے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا ہے نور ایمان کے ساتھ واپس فرمائے. نور دل، اصلاح نفس، یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق فرمائے. اور سلسلہ جو چل رہا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں تو کسی لائن بزرگوں نے لکھ دیا، ورنہ ہم لوگ کچھ بیان بھی نہیں کر سکتے تھے اسے، جو لکھا ہوا ہے حضرت کے زمانے میں لکھا ہوا فارسی میں تھا، وہی سناتے تھے، فارسی میں سناتے تھے، بہت شان سے سناتے تھے فارسی میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی فکر چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ دعا کیجیے میرے لیے بھی، میری اولاد کے لیے، سارے امت کے لیے، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، اپنے دین متین پر قائم رہنے اور اس کی ترویج، اس کے اشاعت کی فکر میں لگائے رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کی مرادوں کو، جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، اپنی رضا و خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ ظاہر ہے کہ یہ باغ حضرت ماں شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ جو سلسلے انہوں نے علمی و عملی جاری فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جاری رکھنے کی توفیق برحمت فرما اور قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔